ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 یعنی 60 پر 7 سے لے کر 70 پر 3 تک یہ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں بنی اسرائیل ہی کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ تو اس سورہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ بقرہ کے معنی عربی میں گائے، بیل دو بھی آتے ہیں۔ تو اس پورے سورہ کا نام، قرآن کے سب سے بڑے سورہ کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا؟ تو اسی جو حصے کی وجہ سے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں بقرہ کا لفظ 4-5 مرتبہ آیا ہے، اور گائے کا، بیل کا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس پورے سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ نام رکھنے کے لیے بہت زیادہ مناسبت ضروری نہیں ہے۔ میں ایک موٹی سی مثال شروع میں بھی دیا تھا کہ جیسے مثال کے طور پر کدو کی کھیر بناتے، ایک میٹھا ہے، کدو کی کھیر میں تقریباً 11 آئٹم ڈالتے ہیں جو ٹیسٹی اگر بننا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ دودھ، پھر کھوا، پھر دوسری چیزیں لگتی ہیں۔ اس میں سب سے سستی اور کم چیز اگر کوئی ڈلتی ہے تو وہ کدو ہے۔ 20 روپے کا کدو ہوتا 1000 روپے کی کھیر میں۔ ہمیں بنانے والے اس واسطے معلوم، مولانا باورچی بن گئے کیا سوچو نکو۔ تو بہرحال تو پوری 1000 روپے کی اگر آپ کدو کی کھیر بنا رہے ہیں، بہت زیادہ بولے تو 50 روپے کا اتنا کدو لگتا، 9.5 آئٹم دوسرے لگتے، مگر نام کیا اس کا؟ کدو کی کھیر۔ کوئی بولے ارے 10 آئٹم کا نام چھوڑ کو اس کا سے رکھے، بولے تو ضروری نہیں ہے۔ اب ویسا بولنا بولے تو کھیر ختم ہو جاتی تمہیں نام لیے تک، کدو کی، دودھ کی، ایسنس کی، شکر کی، اس کی کھیر بولے تھا کہ سامنے والا پی لیا رہتا ہے نہیں۔ تو ان میں سے کسی ایک کا نام لے لیے تو کافی ہے۔ ویسا پورے 2.5 پارے میں کتنی باتیں آئیں، کتنے قصے آئے، وہ سب اٹھا کو نامہ رکھنا بولے تو وہ سورہ نہیں، وہ نام نہیں، وہ ایک مستقل سورہ بن جاتا۔ وہ نام بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک مستقل سورہ بن جاتا۔ ہمارے حضرت جو ایک سبق میں واقعہ بتائے تھے، ایک آدمی رات میں کسی جنگل کے علاقے میں تھا، گاڑی خراب ہو گئی، آس پاس میں کوئی ہوٹل ہے کیا بول کے ڈھونڈا، بڑی مشکل سے ایک ہوٹل ملی۔ اب وہ ہوٹل میں گیا، جا کے
پوچھا تو کیا بھائی کیا تو روم خالی ہے کیا؟ بول تو روم تو خالی نہیں، ایک سیٹ خالی ہے خالی. اچھی بات ہے، کون ہے؟ تب انہیں نام اپنا بتا رہا، حضرت سید شاہ ندیم اللہ حسینی غوری، ایسا کیا کہ ایک نام تھا اس کا، وہ نام بتایا تو ہوٹل والا بولا اتنا کو جگہ نہیں ہے جاؤ کو. پورا کیا ہے وہ ایک ہی آدمی کا نام ہے مگر اتنا بڑا ایک لائن میں آ رہا، تو ویسا نام رکھنا پڑتا. پھر پورے سورے میں کتنی باتیں آئیں وہ سب ملا کر رکھنا بولے تو اتنا بڑا نام رکھنا پڑتا. نام نے وہ ایک مستقل کام ہو جاتا. اس وجہ سے پورے سورے کے اندر یہ قصہ چونکہ آیا ہے اس لیے اس کی مناسبت سے کیا نام رکھ دیا گیا؟ سورۃ البقرہ نام رکھا گیا. اگرچہ سورہ بقرہ کے اور بھی نام ہیں، ان میں مشہور نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے. تو اس سورے کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا؟ یہ بات بہت پہلے آپ کے سامنے تفسیر میں آئی تھی رمضان سے پہلے. اب وہ قصہ آ رہا، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں بھی بہت ایک اچھا واقعہ بیان کیا جا رہا. اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں رکھے ہیں، نصیحتیں رکھے ہیں. واقعہ یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، مرڈر ہو گیا تھا. اس کی لاش بالکل شہر کے دروازے کے پاس مین روڈ پہ لا کے ڈال دیے تھے. مارنے والا مار کو وہاں لا کو ڈال ڈالا اور چور کی بمڑی سب سے پہلے مارا سنٹ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگیا. بھاگ کو بولا فلاں آدمی کو قتل کر دیا گیا. کون قتل کریں گی معلوم ہونا سوچ بول گو ہے نہیں، خود ہی مار کے گیا. کیا بول کے کون قتل کریں گی ان کو معلوم ہونا سوچ. ہمارے ایک آدمی کو قتل کرتا نہیں اتنا آسانی سے میں چھوڑتے نہیں بول کو. تو چور کی داڑھی میں تنکا رہتا، چور کی بمڑی سب سے پہلے رہتی. بہرحال وہ واقعہ تھا. اب وہ آدمی کیوں قتل کرا تھا؟ دو وجوہات اس کی بتائی گئی ہیں. معرف القرآن میں ایک وجہ بتا ہے. وجہ یہ تھی کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا، تو بدلے میں انہیں اس کو قتل کر دیا. نہیں دیتا کیا بول کے. لیکن دوسرا جو واقعہ زیادہ بیان کیا گیا جلالین وغیرہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اصل میں ایک بھائی اپنے بھائی کا قتل کر دیا، چونکہ جس بھائی کو قتل کیا انہیں مالدار تھا. اس کے مال کی ہرس میں انہیں مر گیا تو ترکے میں مال اس کچھ ملتا بول کو، یا نہیں بولے تو بھتیجے مل کے چاچا کو مار ڈالے. دونوں باتیں ہیں. بہرحال جس کو بھی مارے تھے انہیں مالدار تھا، یا تو بھائی کو مار دیے تھے یا تو چاچا کو مار دیے تھے. کیا واسطے مارے تھے؟ تاکہ انہیں مر گیا تو اس کی وراثت کیا پوری ہمارے کو مل جائے. مگر اس کے مارنے کے بعد چور کیا تو بھی غلطی کرتا کیسا بھی ہے نہیں، کتنی چالاکی سے چوری کرا تو بھی غلطی کرا تو بھی کہیں نہ کہیں پکڑے جاتا انہیں. تو ہوا یہ کہ انہوں سب سے پہلے بھاگے. ایک یا دو لوگ تھے جو اس طرح سے مار دیے تھے. وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے شکایت کرے کہ ہمارے چاچا کو یا ہمارے بھائی کو کون کی مار دیا ہے، مار کے گاؤں کے رستے میں لا کو بیچ روڈ پر پھینک ڈالا ہے، ہمارے کو معلوم ہونا انہیں کون مارا کی بول کو. تو موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، معلوم کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرے اللہ کے قاتل کون ہے، کون اس کو قتل کرے بول کو. اللہ تعالیٰ سمپل میں بتا دے سکتے تھے فلاں مارے بول کو، مگر اللہ کا جو بھی کام رہتا وہ حکمت سے بھرا ہوا رہتا. تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو، اس مسئلے کو ایک دینی عقیدے کو سمجھانے کے لیے استعمال کرے. یعنی اس کا جواب اللہ تعالیٰ نام زبان سے لے کر یا وحی کے ذریعے نام لے کر نہیں بولے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک بات بولے موسیٰ علیہ السلام کو. بات یہ بولے کہ اے موسیٰ اگر قاتل کا پتہ کرنا ہے، کون مرڈر کرا کی معلوم کرنا ہے، تو ایک گائے ذبح کرو بولے. اب ظاہر بات ہے قاتل کا پتہ کرنے میں گائے کو ذبح کرنے میں کیا کنیکشن ہے؟ کوئی کنیکشن ہے؟ بظاہر کوئی کنیکشن نہیں ہے میری اور آپ کی عقل میں. لیکن اچھی طرح سمجھو بہت سارے دین کے مسائل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے یہ ہے. آدمی قتل ہو گیا، کون مارے کی ادنا کو بلا کو پوچھنا، ارے کون مارے بھائی دیکھے کیا، قسم کھا کو بولو. یہ معمول طریقہ ہمارے ریسرچ کرنے کا.
نہیں فنگر پرنٹس ہے کیا اس کے اوپر، یہ وہ ایسا ریسرچ کرنا اسے سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن اللہ میاں کیا بول رہے ہیں، وہ آدمی مر گیا اسے کون ماریں گے معلوم کرنا بولے تو کیا کرنا کہتے ہیں، گائے کو ذبح کرنا کہتے. ان لوگوں کو سمجھ میں آنے، پہلے کچھ وہ ٹیڑھی عقل والے انہوں بولے موسیٰ علیہ السلام مذاق کر رہے ہیں تمہیں کیا تو بھی، ارے قاتل کون ہے بولو جی، بولے تو گائے کو ذبح کرو بولتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو وجہ یہ تھی مذاق کر رہی ہیں، کیا بولے نبی کو، استغفر اللہ. بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ایک پیغمبر جلیل القدر پیغمبر، ان کے آ کر شکایت کرنے پر اللہ سے دعا کرے تو اللہ یہ حل بتائے. جب اللہ کوئی حل بتا رہے تو عقل چلانا ہے نہیں چلانا. اللہ میاں بول رہے ہیں کرو تو کرنا، نہیں بولے تو تمہیں اپنے طور پر حل کرنا. اب اللہ میاں سے پوچھ رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جو حل بتایا وہ نہیں بھی کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ بھی کیا کرتے بولے تو کوئی مسئلہ پیش آیا تو علماء کے پاس آتے مشورہ کرتے، حضرت یہ معاملہ پیش آیا کیا کرنا، انہیں کرائے دیتے، اس کو عمل نہیں کرتے، جو عمل کرنا ہے وہ کرتے. تو پھر مشورہ کیوں کرے، اب وہ کرنا تھا تو پہلے کر لینا تھا. تو ویسا اگر تمہارے کو معلوم کرنا ہی نہیں تھا تو دبا دیتے اس کے مسئلے کو، مگر آ کے پوچھ کے شکایت کر کے اللہ سے دعا مانگنے کے بعد اللہ یہ حل بتایا تو مذاق کر رہے ہیں. کیا بولے مذاق کر رہے ہیں، کیا بولنے کی ایک وجہ کیا تھی کہ انسان کے قتل کرنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے گائے کو کہیں ذبح کرنا بول کو. دوسری وجہ کیا تھی معلوم، جو اصل مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جیسے آج ہمارے ہندوستان کے اندر گاؤ ماتا بول کے گائے کو کیا مان رہے ہیں، ماتا مان رہے ہیں، ہے نہیں. تو اسی طرح اس زمانے میں مصر کے اندر بھی وہ لوگ گائے کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، گائے کا بہت احترام کرتے تھے. تو اب ان کا جو سب سے پسندیدہ جانور تھا اسے ذبح کرو بولے تو ان کو غصہ آیا. سمجھے، گائے کو ذبح کرو بولتی، جیسے آج کل یہ شیطانہ کر رہے نہیں، بکرے کا گوشت لکھ جاؤ، بھینس کا گوشت لکھ جاؤ، تو بھی کیا انسان کی جان کی اتنی اہمیت نہیں ہے. انسانوں کی حکومت رہے تو انسانوں کی قدر رہتی، جانوروں کی حکومت رہے تو جانوروں کی. ایک کتے کو مار دیے، ایک ہرن کو مار دیے تو اتنا بڑا کیس بنتا کہ آپ کو بیل بھی نہیں ملتی، لیکن ایک انسان کو مار دیے تو کیا بھی فرق نہیں، اگلے دن باہر آ جاتا انہیں. تو بہرحال بڑی عجیب بات ہے. ان کے زمانے میں بھی یہ بات تھی کہ وہ گائے کو بہت زیادہ مقدس مانتے تھے، اس وجہ سے ان کو غصہ آیا، ہمارے گائے کو ذبح کرو بولتی کیا بول کو. اللہ تعالیٰ بھی وہ جانور ذبح کرنے کے لیے کئی کو بولے، اللہ اس کے بغیر بھی بتا سکتے تھے، یا کوئی اور جانور بھی ذبح کرو بول سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کیا رہتی، حکمت رہتی. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چلے گئے تھے نا اللہ تعالیٰ کے بلانے پر، تو جا کر آنے تک تورات لانے کے لیے گئے تھے 40 دن کے لیے، جا کر آنے تک حضرت ہارون موجود تھے قوم میں. تو انہیں سامری جو آدمی تھا انہیں کیا کرا تھا، قوم کے پاس سے سننا جمع کرا، زیورات جمع کر کے ایک گائے کے بچے کی جیسی جو ہے ڈھانچہ بنا کے جبریل علیہ السلام کے پاؤں کی گھوڑے کی جو مٹی ہے، جبریل علیہ السلام کو بچپن سے انہیں دیکھا تھا، ایک آدھ مرتبہ دیکھا تھا، اس لیے انہیں پہچان لیا جبریل علیہ السلام کو. ان کے گھوڑے کی جو مٹی تھی، پاؤں کی مٹی، وہ مٹی اٹھا کے کیا کر دیا، اس میں ڈال دیا. تو ایک قسم کی آواز اس میں آنے لگی، جیسے سیٹی میں 2 سوراخ رہتی نہیں، ایک طرف سے ہمیں پھونکے تو کیا ہوتا ہے، ایک طرف سے آواز نکلتی، ویسا آواز اس میں نکل رہی تھی. تو پورے لوگ مل کے کیا کریں، یہ ہمارا خدا. موسیٰ علیہ السلام کو اسے خدا کے پاس گئیں گی بھائی معلوم نہیں بول کو. جس خدا کو خود اپنے ہاتھوں سے بنائے اسے کیا کر لیا، اپنا خدا مان لیے. تو چونکہ ان کے دلوں میں گائے کی کیا تھی، بہت زیادہ محبت تھی، اتنی محبت کہ اسے خدا بنا لیے. تو اللہ میاں اسے ذبح کرو بولے تاکہ تمہاری خدا ہونے کی محبت کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. سمجھ نہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے بعض مرتبہ آزمائش میں ہمارے کو ڈالتا. جب بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز میں بہت زیادہ لگاؤ کر لیتا، بچوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ دکھا رہا، کسی ایک بچے پر ایسی مصیبت لاتا باپ تڑپ جاتا. مال میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھا، ایسی مصیبت مال پر لاتا کہ اس کی عقل ٹھکانے کو آ جاتی. اس لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی کی اتنی زیادہ محبت دل میں نہیں پیدا کرنا، ورنہ آزمائشوں میں گرفتار ہوں گے.
تو بہرحال اللہ تعالیٰ بولے کہ ایک گائے ذبح کرو بول کے. تو سب سے پہلے انہوں تو کیا بولے, موسیٰ علیہ السلام مذاق کر رہی. تو موسیٰ علیہ السلام بولے بھائی میرے کو مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, تمہارے کہنے پر اللہ سے دعا کر کے اللہ کی بات بتا رہا ہوں. اللہ کے احکام پہنچانے میں کوئی جاہل ہی مذاق کر سکتا, بے وقوف ہی مذاق کر سکتا, ایک پیغمبر مذاق نہیں کر سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ دین کی باتوں میں ہرگز مذاق نہیں چلتا. بہت سارے لوگ دین کے مسائل کو ایسا بتاتے کہ لوگ ہنسنا, اس کے اندر بعض شریعت کے احکام کا مذاق اڑ جاتا. ایسا ہرگز نہیں کرنا. سمجھے, تھوڑا بیان کرنا آ گیا, اب ایسی ویسی باتیں ملا کے بالوں پر لگا کے بتا رہے تاکہ مجمع ہنسے یا مجمع والے یہ سمجھیں کہ میں بہت بڑا بولنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ اس پر بڑی زبردست پکڑ کریں گے, زبان کھینچی سے کاٹیں گے اللہ تعالیٰ اگر زبان کو اس لیے استعمال کریں تاکہ لوگ کیا سمجھیں میں اچھا بولنے والا ہوں. یہ اگر اس نیت سے بولتے ہیں تو بہت بڑی بددعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حل بتائے. تو اب جب ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام مذاق کے موڈ میں نہیں ہے, سیریس سچ بول رہے ہیں بول کے, تو اب بولے, اب سمپل سے کیا بولے, گائے ذبح کرو, معلوم ہو جاتا بولے. اب وہ کیسا معلوم ہوتا کیا نہیں تھا, ذبح کرے تو معلوم ہو جاتا تھا, مگر پوچھے وہ گائے کیسی رہنا بول کو, وہ گائے کیسی رہنا بول کے. آم کیسا ہے بھائی, میٹھا ہے نہیں بول تو اس کی گٹلی کہاں پہ رہتی ہے بول کو پوچھا کہتے کون کی. ارے آم میٹھا ہے کھاؤ جی بولے تو اس کی گٹلی کہاں پہ رہتی ہے بول کو پوچھا جاتا ہے. کئی کو بھائی بے ضرورت سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, اے ایمان والو ایسی چیزوں کا سوال مت کرو کہ اگر اس کا جواب تم کو ملے تو تم کو برا لگے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے, اے اللہ کے نبی ہر سال زکات دینا ہے تو ہر سال بھی حج کرنا کیا بول کو, مال رہنے کی وجہ سے ہر سال زکات دینا, تو کیا ہر سال حج بھی کرنا کیا بول کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کو پسند نہیں کرے. کئی کو اگر ہو بول کو بول دیتے, کسی کے اندر طاقت ہے ہر سال جا کو حج کرنے کی, ہر سال 5 لاکھ 6 لاکھ روپے رکھو, 4 لاکھ روپے رکھو, 3 مہینے 2 مہینے فارغ ہو کو کرنا ہے, کسی کے اندر گنجائش نہیں. تو پھر ایسا سوال کروش نہ کو جس کو تمہیں عمل نہیں کر سکتے, سمجھے. تو اس لیے جو ہے ہمیں بھی اپنی زندگی میں بیکار کی قاعدہ لگا کو نہیں کرنا. بہت سارے اللہ والے فرماتے ہیں ہمیں دعا میں اللہ تعالیٰ سے اتنے قاعدہ لگا ڈالتے کہتے, ان قیدوں کی وجہ سے بعض مرتبہ ہماری دعا رک جاتی. اللہ میری پریشانیوں کو دور فرما, مطلق دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے. اب ہمیں کیا کرتے ہیں, اے اللہ میرے کو اولاد دے بول کو دعا نہیں کرتے, اے اللہ میرے کو گورا اچھا چٹا مرد بچہ دے بول کو. اب اس کی نصیب میں رہتا لڑکی, ابھی نے پوچھا سو کیا لڑکا, قبول نہیں ہوئی دعا. تو زیادہ شرائط قید لگا کے دعا نہیں کرنا. اللہ سے یہ دعا کرنا میرے حق میں جو اچھا ہو وہ دے. بہت زیادہ شرطہ قاعدہ لگانے سے خود ہی آدمی دعا سے محروم ہو جاتا. تو بہرحال تو یہاں کیا ہوا, اللہ کی طرف سے حکم سمپل سے آیا, کیا ایک گائے ذبح کرو معلوم ہو جاتا بول کے, ذبح کر دینا تھا, بات ختم. کوسی بھی ایک گائے ذبح کر دے تو معلوم ہو جاتا تھا. اب پوچھے وہ گائے کیسی, ذرا اس کی کیفیت بیان کرو, اس کی حالت بیان کرو. تو اب اس پر یہ سب آیتیں آگے آ رہے, ایک ایک سوال 3 سوال انہوں کریں, 3 سوالوں کا 3 جواب یہاں پر بتایا گیا ہے. دیکھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ, اور یاد کرو اس وقت کو, قال موسیٰ, جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا, لقومہ, اپنی قوم سے, ان اللہ, بے شک اللہ, یأمرکم, تم کو حکم دیتا ہے, ان, یہ کہ, تذبحو, تم ذبح کرو, بقرتن, کوئی بیل, کوئی گائے. یہ خاص نہیں, نکیرہ ہے یہ, ان تذبحو بقرہ, کوئی بھی ایک گائے یا کوئی بھی ایک بیل ذبح کرو. میں دو بھی ترجمے کر رہا ہوں, گائے بھی کر رہا ہوں, بیل بھی کر رہا ہوں, اس لیے کہ علماء دونوں ترجمے بھی کریں. بعض علماء ایسا کریں, بعض علماء ویسا کریں. بہرحال آگے وضاحت کروں گا موضوع کی. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تم کیا کرو, ایک گائے کو ذبح کرو. اچھا, یہ حکم کئی کو دیے تھے, وہ قتل کی وجہ معلوم کرنے.
اب وہ قتل کا واقعہ اگلے رکوع میں آ رہا، اس آدمی کو جو قتل کر دیے تھے اس بات کو اللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں بیان کر رہے ہیں، اور قتل کرنے کی وجہ سے جو سوال کرے اس کو پہلے بیان کر رہے ہیں. کئی کو اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ واقعات کو بیان کرنے میں ترتیب کا پابند نہیں ہے، ترتیب سے بیان کرنے کے لیے قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. بعض مرتبہ قصہ ایک ہی ہوتا ہے، اسے آگے پیچھے کر کے بیان کرنے میں اس میں دو سبق نکل جاتے ہیں. یہ جو بعد میں ہوا اس کو پہلے بیان کرے، اور جو پہلے ہوا اس کو بعد میں بیان کرے، دو میں الگ الگ سبق ہے. میں انشاءاللہ تفسیر میں بتاؤں گا. تو اس کو پہلے بیان کرنے میں کیا سبق حاصل ہوا کہ بے ضرورت سوالہ نہیں کرنا، جو آسان بات بتائے گی اس پہ کیا کرنا، آسان طریقے سے عمل کر لینا. اب اس میں خامخواہ کی قاعدہ لگا کے اپنے آپ کو پریشان نہیں کر لینا. تو یہ بات اس میں معلوم ہوئی. تو قالو، تو ان لوگوں نے کہا اتتخذونا، کیا تم بناتے ہو ہم کو ہزوا، مذاق. اے موسیٰ علیہ السلام کیا تم ہم کو مذاق بناتے ہو، یعنی ہمارا مذاق بناتے ہو. تو قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں. یعنی اللہ کی پناہ، میں نادانوں میں سے نہیں ہوں. نادانوں میں سے ہوتا، بے وقوفوں میں سے ہوتا تو اللہ کے حکم میں مذاق کرتا. میں نادانوں میں سے نہیں ہوں. اچھا، یہاں ایک سوال آپ کو پیدا ہوگا. تو اس کا مطلب مذاق کرنا غلط چیز، مذاق کرنا کیا ہے، غلط چیز. کئی کو بولتا اللہ، موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں اللہ کی پناہ کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں، یعنی مذاق میں کروں گا تو میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. بلکہ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ کیا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے. ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولی اے اللہ کے نبی کیا میں جنت میں جا سکتی ہوں کیا بول کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں جا سکتے تمہیں بول کے. انہوں رونا شروع کر ڈالی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہو جی تمہیں بڈھے ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جاتے، جوان بنا کو اللہ بھیجتا بول کو. ایک صحابی آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے اے اللہ کے نبی میرے کو سواری کے لیے کوئی جانور دو بول کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اونٹنی کا بچہ دوں گا میں تمہارے کو بول کو. کیا دوں گا، اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا بول کے. انہوں سمجھے بچہ بولتے اتنا چھوٹا بول کو. پوچھے اللہ کے نبی بچے پر میں کیسا سوار ہو سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی بولے ہر اونٹ اپنی ماں کا بچہ تو رہتا سو. ارے ہر اونٹ اپنی ماں کا کیا رہتا، بچہ رہتا. 50 سال کی عمر 60 سال کی عمر ہوگی، ماں زندہ ہے تو کیا بولتی، بچہ بولتی ہے نہیں. تو بچہ تو مذاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے یعنی بڑا اونٹ دیتا ہوں مگر ہونے کیا اپنی ماں کا بچہ بول کو. تو ایسے بہت سارے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنا ثابت ہے. تو دونوں میں کیا فرق ہے، تو ایک بات یاد رکھو، ایک ہے دل لگی، خوش طبعی. دل لگی کسی کو تھوڑا خوش کرنے کے لیے تھوڑا جو ہے بات کر دینا، یہ الگ بات ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دل کو لگی نہیں کرنا، دل لگی کرنا، دل کو لگی نہیں کرنا. سمجھے، یعنی ایسا مذاق کہ جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو، ایسا مذاق نہیں کرنا. سمجھے. ہاں اس میں جیسے یہ جو مذاق کرے اس میں کسی کو تکلیف ہوئی، کسی کی انسلٹ ہوئی، کوئی انسلٹ نہیں ہے. بوڑھی عورت پوچھی تو اللہ کے نبی بولے نہیں اب تمہیں جنت میں نہیں آ سکتے. اب انہوں پریشان، ارے کیا ہوئے، اور پھر تمہیں بوڑھے ہیں اس وجہ سے جنت میں نہیں آ سکتے، جنت میں اللہ جوان بنا کو بھیجتے ہیں. تو اس مذاق میں جھوٹ نہیں ہے، اس مذاق میں جھوٹ نہیں ہے. جس مذاق میں جھوٹ رہتا، اب اپریل فل بول کو کرتے کیا نہیں ہے تو ارے تمہارے سر پہ یہ دیکھو، ارے وہ ہے دیکھو، یہ حالانکہ وہ چیز نہیں ہے، پھر کیا کرتے وہ مذاق کرا کرتے. یہ غلط، یہ جھوٹ، یہ مذاق غلط ہے. تو مذاق اس طرح کا غلط مذاق جس میں جھوٹ بولا گیا ہو، جس میں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، یہ ناجائز ہے. لیکن خوش طبعی اور کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات عام مزاج سے ہٹ کر بولنا وہ غلط نہیں ہے. سمجھ رہے بات. اتتخذون ہزوا، کیا تم ہم کو مذاق بناتے ہو. تو انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں. تو معلوم ہوا کہ دین کی باتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کوئی بات مذاق کی نہیں کرنا چاہیے. قالو، انہوں نے کہا جب ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام مذاق نہیں کر رہے، صحیح میں بول رہے،
تو بولے ادعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ربکا، اپنے رب سے، دعا ہمارے لیے، مگر کس کے رب سے؟ تمہارے رب سے۔ الفاظ کو دیکھو کیسے، ہمارے لیے ہمارے اللہ سے دعا کیجئے نہیں، ہمارے لیے تمہارے رب سے دعا کر لو۔ تو یہ عجیب قوم تھی۔ ادعو لنا ربکا، ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے، دعا مانگیے، کیا؟ یبین لنا، وہ صاف صاف بیان کرے ہم کو، ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہے، وہ گائے کون ہے، یعنی وہ گائے کیسی ہے، یعنی اس کی حالت کیا، اس کی صفت کیا رہتی، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، وہ اللہ کہتا ہے، انہو یقول، وہ اللہ کہتا ہے، انہا بقرتن، کہ وہ ایسی گائے ہے، کہ وہ ایسی گائے ہے، لا فارزوں، جو نہ بہت زیادہ بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ بہت زیادہ بچی ہے، نہ بوڑھی ہے نہ بچی ہے، عوانم بین ذالک، اس کے درمیان، ان دونوں کے درمیان ہے، نہ زیادہ بوڑھی نہ زیادہ بچی، یعنی اتنی بوڑھی بھی نہیں کہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، بانجھ ہو جاتا نہیں جانور ایک عمر میں جا کو، تو ویسی بھی نہیں، اور ایسی بھی نہیں کہ جو ابھی تک کوئی اولاد پیدا بھی نہ کری ہو۔ گائے کو بچے ہوتے ہیں نا، تو وہ گائے بھی مراد نہیں ہے جو اولاد کے پیدا کرنے کے سٹیج سے نکل گئی، اتنی بوڑھی بھی مراد نہیں، اور وہ بھی مراد نہیں جو ابھی تک اولاد پیدا ہی نہیں کری، اتنی بچی وہ بھی نہیں ہے۔ لا فارزن، نہ بہت زیادہ بوڑھی، ولا بکر، اور نہ بہت زیادہ کنواری، یعنی بہت زیادہ جو ہے یہ بچی، وہ بھی مراد نہیں ہے۔ پھر کیسی رہنا؟ عوانم بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہو، ان دونوں کے درمیان ہو، یعنی ایک دم پٹھا، جس کو بولتے ہیں حیدرآبادی زبان میں، کیا پٹھے ہوئے بولتے، مطلب ایک دم نوجوان، نہ زیادہ بڈھا نہ بہت زیادہ بچہ، تو پٹھا ہو، بالکل زبردست۔ ہمارے پاس کیا بولتے اس کو؟ بالکل اچھا جوان کا نوجوان رہا تو کچھ بولتے نا گایوں میں، کہ لفظ ذہن میں نہیں آ رہا میرے کو۔ بہرحال فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، چنانچہ کرو تم جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ سانڈ ایک دم گھٹ رہا تو کیا بولتے؟ سانڈ، تو ویسا ایک دم زبردست گھٹ، درمیانی صحت مند رہنا۔ فَفْعَلُوا، کرو تم، مَا تُؤْمَرُونَ، وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی پست تو کیا بولے؟ بقرتن، کوسی تو بھی گئی ذبح کرو بولے، تو کوسی بول تو کیسی کو پوچھے، تو اللہ تعالیٰ بھی بولے کیسی بول کو پوچھ رہی، ایسی رہنا، اب ہم دے لو ذبح کرو، بول تو نہیں 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 نہیں، ابھی ہمارے کو سمجھ میں آیا نہیں، ویسے بلّہ کے ہی گیا، یا ذرا اور کیا تو بھی اس کی خوبی بیان کرو بولے اللہ کو۔ پھر دوسرا سوال، قالو، انہوں نے کہا، بنی اسرائیل والوں نے، ادعو لنا، ہمارے لیے دعا کیجئے، ربکا، آپ کے رب سے، یبین لنا، وہ اللہ ہمارے لیے صاف صاف بیان کرے، ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے۔ اللہ میاں بولے کیا؟ اگر یہ سب چیزوں کی ضرورت ہوتی تو اللہ کیا کرتے؟ بول ڈالتے، بھئی تمہارے کو اگر قاتل کا پتہ کرنا ہے تو ایسی 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 گائے لے کر کیا کرو، اس کو ذبح کرو، اور کو بولتے تھے، یا نہیں تو موسیٰ علیہ السلام تو بھی کم سے کم بولتے تھے نا۔ اللہ میاں بول رہی گئی بول کو، مگر وہ گئی سے ایسی گئی مراد ہے بول کو، یا تو اللہ وضاحت کرتے یا پیغمبر وضاحت کرتے، وہاں تو اللہ میاں فسٹ میں بولے کوسی تو بھی گئی ذبح کرو بول کو، مانے نہیں، اللہ میاں ایسی ایسی ذبح کرو بولے، اب بھی مان رہے نہیں، اب بول رہے ما لونہا، اس کا رنگ کیسا رہنا۔ اب گایوں میں رنگ دیکھ کے کون تو بھی خریدتے کیا؟ اب ہمارے پاس کیا ملتے، یا تو اجلے یا تو کالے یا تو درمیانی رنگ کے، لال، پیلے، ہرے، نیلے ملتے کیا؟ مگر پوچھے انہوں اس طرح کا سوال تو اس طرح کے ذرے لوگوں کو عجیب عجیب ڈوٹا رہتے، کون سا بھی کام کرو بولے تو ایسا بال کی کھال نکالتے، اللہ رحم کرنا۔ گھروں میں عورتوں کے اندر بھی عادت رہتی، کون سا بھی کام کرو بول تو کون سے ٹیمپو کرنا، کیسا بیڈ کو کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، اگر یہ سب چیزیں ضروری ہوتی تو بتا دی جاتی ایسا کرنا بول کے، مگر اس میں خاص طریقے، خاص سوالات پیدا کر کے پریشان ہو جاتے۔
بہرحال قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، وہ اللہ کہہ رہا ہے، انہا بقرتن، کہ وہ ایسی گائے ہے، بقرتن صفراء، کہ وہ پیلی گائے ہے. یعنی وہ گائے کیسی رہنا، کلر کیسا اس کا، پیلا، پیلی گائے، خالی پیلی نہیں، فاقع لونہا، جس کا رنگ انتہائی چمکدار ہو، ایک دم زبردست پیلی، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے. پیلی گائے کہاں تو دیکھے، میں تو اب تک دیکھا نہیں. ہمارے پاس لال تھوڑی بہت گائے وہ دیکھے، ذرا آدھی کالی آدھی لال. وہ ہندو کیا کرتے، ہلدی لگا ڈالتے، وہ الگ، کلر کرے سو گئے الگ، فی نفسی پیلے چمڑے کی، اور وہ بھی معمولی پیلا نہیں، فاقع لونہا، پیلے پن میں بہت زیادہ گہرا پیلا پن، فل پیلا پن، اس کو بولتے فاقع. اس کا انتہائی پیلا رنگ ہو، اور ایسا پیلا رنگ تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے. یعنی دیکھتے واہ کیا ہے جی بولنا، ایسی زبردست جو ہے گائے رہنا. اس طرح سے انہوں سوال کرے. یہاں دیکھیے عربی زبان کی خوبی آپ کو معلوم ہوگی. ہماری اردو زبان جو ہے، اردو زبان کیا بولے تو کل بول تو بھی کل، کل بول تو بھی کل. کل کیا تھی، جمعرات، کل کیا ہے، ہفتہ. سمجھے، اٹھ کو بیٹھے تو بھی بیٹھے، لیٹ کو بیٹھے تو بھی بیٹھے. کئی سا بھی بولو، ایک دو لفظ ہوتے ہمارے پاس، اس سے زیادہ نہیں. مگر عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے لیے 20 30 لفظ رہتے. ہمارے اساتذہ تو سبق میں بتائیں، بعض الفاظ کے لیے 200 الفاظ ہیں، ایک معنی کے 200 الفاظ، سب کا ایک ہی مطلب آ رہا. یا ایک لفظ کے 25-26 معنی. ضرب یضرب، کیا معنی، مارنا. اس کے کتنے کے معنی آتے ہیں، 26 معنی تقریباً اس کے آتے ہیں، ایک لفظ کے 26 معنی. اور جو ہے 200 لفظوں کا ایک معنی. ایسا گہری زبان ہے. تو فاقعن کے معنی بہت زیادہ گہرا. یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا، پیلے پن میں گہرا ہو تو استعمال ہوتا. ہمیں ہر ایک کو بھی کیا کرتے ہیں، زیادہ بول کو جوڑ ڈالتے، زیادہ لال، زیادہ پیلی، زیادہ اجلی، زیادہ لگا کو سب کو بڑھا ڈالتے. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. احمر لال، لال میں زیادہ لال بتانا ہے تو قانع، پیلے میں زیادہ بتانا ہے تو فاقع. اس طرح ایک ایک رنگ میں زیادتی کا معنی بتانا ہے تو اس کے لیے الگ الگ الفاظ. فاقع لونہا، جس کا رنگ انتہائی چمکدار ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو کیا کر دے، خوش کر دے. سمجھے، اتنی بات بولے. اب تو ذبح کرنا نا، کھوپڑیوں میں بات سمجھ میں آتی نہیں تھی. کئی کو بولے تو انہوں کیا سمجھ رہے تھے، اب یہ مرڈر کرے سو آدمی کا نام معلوم ہونا ہے، کوئی معمولی گئی نہیں رہتی کیا کہ وہ ایسی اسپیشل گئی دنیا میں کامش نہیں ملنا، ویسی گئی رہتی. اللہ میاں ویسا رہتا تو بولتے تھے. سمپل مسئلے کو اپنے اوپر کیا کر لیے، مشکل کر لیے. اچھا، یہاں ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آیا. یہ تسر الناظرین، یہ لفظ کے بارے میں ہو سکتا ہے کسی کو کام میں آ جائے. تمل ناڈو میں پرنامبیٹ ایک جگہ ہے، وہاں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے. ابھی گزشتہ 2-3 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا. اہل اللہ حضرت ان کا نام تھا. بہت بڑے مستجاب الدعوات، دعائیں اللہ تعالیٰ ان کی بڑی قبول کرتا تھا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں. میں جب ہفتم پڑھتا تھا تو اس وقت میں میری امی بہت زیادہ بیمار تھے، بہت زیادہ بیمار تھے. میری پڑھائی کے اندر خلل پڑ رہا تھا امی کی بیماری کی وجہ سے. اتنے دنوں سے ایڈمٹ ہے، بیماری صحیح ہوتی نہیں بول کے. میں ایک مرتبہ پرنامبیٹ گیا ہوا تھا، حضرت سے جا کر دعا کی درخواست کرا. ایسا میرا ذہن مطمئن نہیں ہے، امی کی طبیعت خراب ہے بول کے. تو اللہ جزائے خیر دے حضرت کو، حضرت فوراً دعا کرے اور بولے جاؤ تمہاری امی اچھی ہو گئے بول کے. اگلے دن فون کرے تو الحمدللہ بہتری طبیعت میں آ گئی. اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کرا پتا نہیں، لیکن ذریعے کے طور پر میں ان کو دیکھا. تو بہت بڑے مستجاب الدعوات. ان کے پاس پرنامبٹ کے 12 لوگ آئے، آ کر یہ درخواست پیش کرے کہ حضرت گورنمنٹ جاب کے لیے ہمیں انٹرویو دیے ہیں، جیسے ٹیچروں کا سلیکشن ہوتا نا، ٹیٹ وغیرہ جو اس طرح سے ایگزامز آتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کریں، انٹرویو وغیرہ ایگزامز وغیرہ لکھ ڈالیں. اب سلیکشن باقی ہے.
हमें 12 जने हमारे गांव से जो है इंटरव्यू दिए हैं, जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, आप हमारे लिए दुआ करो बोल के। तो हजरत दुआ कोई लंबी चौड़ी घंटे की नहीं करे, इतना लफ्ज पढ़ के उस पर दम करे, तसुर्रुन नाज़िरीन, इसके माने देखने वालों को खुश कर दे, पढ़ के दम कर दिया उस पर। हजरत बताया हमारे उस्ताद मौलाना असलम साहब कि 12 के 12 लोगों को गवर्नमेंट जॉब आ गई, उसमें जितने नामा थे सबको क्या मिल गई, गवर्नमेंट जॉब मिल गई। तो ये कुरान के जरिए से इलाज, हमारे अकाबिर हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी बहुत सारी चीजों का इलाज कुरान से कर देते थे। अगर कोई बात अगर आके आदमी बताता, उसका जिक्र कुरान में कहीं होता तो पढ़कर क्या करते हैं, दम कर देते, अल्लाह ताला क्या करते, उसको शिफा देते। तो तसुर्रुन नाज़िरीन, अगर एग्जाम में पर्चा लिखने के बाद हो सकता है तो दम कर लो, मेहनत करे हैं तो हो सकता है क्या कर ले, मुमतहिन को खुश कर दे। मगर फूकने वाले में भी वो ताकत रहना, वहां फूकने वाले अहलुल्लाह थे। उन्होंने कौन थे, अहलुल्लाह। अहलुल्लाह का माना अल्लाह वाले, उन्होंने सच में अल्लाह वाले भी थे, नाम भी उनका वैसा था, है नहीं। बुलेट गन में रखो, फायर करे तो हत्ती को भी चीर के जाती, हाथ से लेको मारे तो परिंदा भी मरता नहीं। अब किसकी गलती, बुलेट की नहीं आदमी की, बुलेट की गलती है, फेंकने की ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है। वैसा कुरान में अल्लाह तासीर रखा है, वो हमारे मुंह में तासीर नहीं है। इन मुंह से इतनी गालियां, इतनी गलत बातें, इतने झूठा बोल डाले, उसके अंदर तासीर खत्म हो गई। आप मुस्तकिल अल्लाह का जिक्र करो, फिर आपके एक जुमले में अल्लाह ऐसी तासीर पैदा कर देते हैं कि लोगों की जो है जिंदगियां बदल जाती है नहीं। बहरहाल तो तसुर्रुन नाज़िरीन, एक जुमला याद आ गया वाकया। तो एक गाय ज़बा करो बोले, सुने नहीं। अब अल्लाह मियाँ दूसरी बात बोले, ना बूढ़ी ना जवान दरमियान, ना बूढ़ी ना बच्ची दल के दरमियानी हो तो भी ज़बा करे नहीं। फिर अल्लाह मियाँ बोले इंतहाई पीले रंग की हो, तो जाहिर बात है ऐसी रंग की गाय अब भी थोड़े तो शायद नहीं मिलती, शायद उस जगह उन इलाकों में होती होंगी, बड़ी मुश्किल से तलाश करे, कहते उन्होंने बड़ी परेशानी से तलाश करे, खामखा अपने आपको परेशानी में डाल लिए, अब भी ज़बा नहीं करे। बोले कालू, अच्छा इस अगले सवाल का मतलब इस क्या बोले, तो वैसी गाय उनके पास थी बोल को, वरना पीली गाय अगर बोल देते अल्लाह ताला, इंतहाई पीली गाय, अगर वैसी गाय उनके इलाकों में नहीं होती तो उन्हें फौरन क्या करते, अरे भाई ये बहुत रेयर है, इसे जाको ढूंढना पड़ता, एक मामूली गाय नहीं बोल को समझते थे। हो सकता है उस इलाके में इस तरह की गाय 2, 4, 10, 15 होती होंगी, इसलिए दोबारा सवाल करे। उन्होंने क्या बोल के सवाल करें, कालू दुओ लना, उन्होंने कहा आप हमारे लिए दुआ कीजिए, रब्बका, अपने रब से, युबय्यिन लना, वो हमारे लिए साफ साफ बयान करे, मा हिया, वो गाय कैसी है। इससे पहले भी ये सवाल आया, मगर वहां पर क्या था, उसकी उम्र के बारे में सवाल था। किसके बारे में था वहां, उम्र, उसकी उम्र क्या रहना बोल के। अब यह उम्र के बारे में सवाल नहीं है, उन्हें जॉब करने वाली या घर में बैठ कर रहने वाली, इस बारे में सवाल था। अरे मतलब खेती बाड़ी में काम करने वाली ने घर में बैठ कर मस्त खाने वाली, इस तरह का सवाल था। युबय्यिन लना मा हिया, हमारे लिए अल्लाह साफ साफ बयान करे कि वो कैसी है। अच्छा तीसरा सवाल कर को मूसा अलैहिस्सलाम कहां बोर हो जाती इनको बोल को इल्लत बयान कर रहे हैं, हमें बार बार कहीं को पूछ नहीं बोले, तो तुम्हें बोले सर के बल्ला के गाय ही बहुत सारे गाय हैं, तुम्हें बोले सर के उसमें से कोसी काटना हम ना मालूम नहीं है नहीं। तो इस तरह से खामखा का सवाल पैदा कर लेके अपने आप को परेशान कर लिए और बोले इन्नल बकारा, यकीनन गाय, तशाबह अलैना, हम पर मुश्तबे हो गई, हमारे को डाउट में डाल डाली गाय, कैसी लाला की समझ में नहीं आ रहा। कई को बोलते तुम्हें जैसी बोल रही वैसे ज्यादा ही गाया, एक से ज्यादा गाया है, उसमें से कोसी काटना वो नहीं मालूम हो रहा, यानी खास कर डालो पूरा, एक ही जगह में वो बात रहना, किसी और में नहीं रहना। फिर तीसरा सवाल करे, अच्छा व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, यहां 2 बातें बता रहे, अपने सवाल की इल्लत भी बता रहे, हमें तीसरी मर्तबा कई को पूछ रही इसलिए कि हमारे को डाउट आ रहा बहुत ज्यादा कि कैसी रहना आपकी वो को समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये बोले व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और यकीनन हम अगर अल्लाह चाहे तो सही रास्ता पालेंगे, और यकीनन हम अगर अल्लाह चाहे तो सही रास्ता पालेंगे, यानी अब हमारे को मिल जाती बोल को, इंशाअल्लाह बोल को तीसरी मर्तबा में बोले।
इंशाअल्लाह बोल के तीसरी मर्तबा बोले। अगर उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं बोलते तो वो गाय शायद उनको कभी भी नहीं मिलती। हदीस के अंदर इस तरह के इशारे मिलते हैं, अगर उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं बोलते तो उनको कभी भी इस तरह की गाय नहीं मिलती। अल्लाह कैदों पे कैदे लगाते जाते, वैसी गई हतीश ने, फिर परेशान होकर फिरते, वो कातिल को थोड़ने सब जने मर जाते फिर। तो इंशाअल्लाह बोलने की बात यहाँ आई। तो इससे मालूम क्या हुआ, कोई काम अगर हम कर रहे हैं तो अपने ऊपर एतमाद करने के बजाय क्या करना, इंशाअल्लाह बोलना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ्फारे मक्का आकर सवाल करे, 3 सवाल करे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, मैं कल इसका जवाब दूंगा, बोले मैं कल इसका जवाब दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उम्मीद से बोल दिए कि अल्लाह ताला क्या करेंगे, वही नाजिल करेंगे और मैं जवाब दे दूंगा, मगर अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई। कल बोलो बोल तो एक किस्म का दावा हो गया, और अल्लाह के चाहे बगैर वही नाजिल हो सकती नहीं हो सकती। तो लिहाजा अब अल्लाह ताला कुछ दिनों के लिए वही को रोक दिए। अब मुशरिकीन ताना देने लगे कि अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ डाले, नौजुबिल्लाह बोल के। तो अल्लाह ताला मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तुम्हारे रब ने तुमको छोड़ा नहीं, तुमसे बेजार भी नहीं हुआ बोल के आयत उतारे। अब उसके बाद अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। ए नबी, आप किसी बात के बारे में हरगिज में मत कहिए कि मैं इसको कल करने वाला हूं, मगर यह कि अल्लाह चाहे। समझे, इंशाअल्लाह बोल के बोलना एक अच्छी आदत है, समझ रहे? तो करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा, एक मर्तबा मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहू की मजलिस में मैं बैठा हुआ था, बिल्कुल सामने में था। हजरत मेरे को देख के हंस रहे थे, बयान कर रहे थे मेरे सवालात को देख के। तो हजरत क़ियामत के करीब मुसलमानों को मदद मिलेगी, इमाम महदी आएंगे, अल्लाह ताला मदद भेजेंगे, ये बात बोल रहे थे। तो मैं जरा जज्बात में आको इंशाअल्लाह बोला, डांट डाले हजरत, इमाम महदी आएंगे, क़ियामत के करीब मुसलमानों को मदद मिलेगी, ये बात बोले। तो मैं क्या कर दिया, इंशाअल्लाह बोल दिया। हजरत डांट डाले, बोले इंशाअल्लाह उस बात में बोलना जिसका होना ना होना यकीनी ना हो, और इस्लाम का गलबा यकीनी है, इमाम महदी का आना यकीनी है, इस पे इंशाअल्लाह नहीं चलता। क़ियामत आती नहीं आती, इंशाअल्लाह नहीं। अब यहां इंशाअल्लाह नहीं, आएगी, पक्का आएगी। समझे, जिन चीजों का डाउट नहीं, मौत आती नहीं आती, आती, उसमें कोई डाउट नहीं है। जिस चीज के होने ना होने में क्या डाउट हो, वहां क्या करना, इंशाअल्लाह बोलना। समझ में ये बात? तो इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और यकीनन हम अल्लाह अगर चाहे तो राह पाने वालों में से हो जाएंगे, यानी अब हमारे को मालूम हो जाएगा। इस तरह से जो है वो बोले। तो अब अल्लाह ताला तीसरी कैद नाजिल करने, क़ाला, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नहु यक़ूलु, अल्लाह कह रहे हैं। देखो, हर जगह बात को किसकी तरफ मंसूब कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हैं। अल्लाह की बात है, मेरी बात नहीं है। किसकी बात है, अल्लाह की बात है। हवाला देकर बात कर रहे हैं हर बात में, तो हवाले के साथ बात करना अच्छा है। अगर आपको हवाला ज़हन में हो, कौन बोले बोल के, तो हवाले के साथ बात करने में आपकी बात पर क्या आता, एतमाद आता। तो इन्नहु यक़ूलु, अल्लाह कह रहे हैं, इन्नहा बक़रतुन, कि वो ऐसी गाय है, ला ज़लूलुन, जो ना मेहनती हो, तुसीरुल अर्ज़ा, जो जमीन को जोतती हो, यानी जमीन में खेती का काम करती हो, वला तस्क़िल हर्फ, और ना खेती को सैराब करती हो, और ना खेती को सैराब करती हो। हमारे हिंदुस्तान के अंदर गाय से दूध वगैरह लेने का काम लिया जाता, उसे क्या करते बोल तो ठंडा फैन में बिठा डालते, बिठा को लेते। अभी हमारे करनूल में तो फैन में बिठाते, यूपी में हमें देखे एसी डालते। ये बड़े बड़े वो हत्ते के जैसे रहते, 18-18, 20-20 लीटर दूध देते कहते उन्होंने। तो उनको देखे मैं मुरादाबाद के अंदर कि बाकायदा एसी लगा को है, उन्हें पंखा नहीं सर का सो रहा है, इसको बैल को जो है एसी लगाया। तो वैसे बहरहाल हमारे पास गाय देने वाले जानवर को ज्यादा रिस्की काम नहीं देते हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन दूसरे मुल्कों के अंदर दूध देने वाले जानवर से भी क्या करते हैं, काम लेते। तो ये कई को बोलना पड़ा बोले तो इसलिए कि गाय
खेती बाड़ी का कहाँ काम करती, उन्हें खेती में पानी कहाँ सैराब करती, बोल के इस तरह का एक डाउट आता। ठीक है, इसीलिए बात लोग इस आयत के इस टुकड़े को देखकर क्या बोल रहे हैं, इससे बैल मुराद बोल रहे हैं। इस लफ्ज को देखकर क्या मुराद ले रहे हैं, बैल। कई बोलते हैं काम कौन कर सकता, बैल। बाज़ उलमा बोल रहे हैं हजरत जरा ऊपर देखो, ला फारिज़ु वाला बिक्र। फारिज के माने वो इतने बच्चे जन डाली कि अब उसको बच्चे जनने की कैपेसिटी नहीं है। बिक्र के माने ऐसी गाय जो अभी बच्चे जनिश नहीं है। तो बच्चे जनने का काम किसका, गाय का, बैल का, गाय का। तो ऊपर वाले टुकड़े से गाय मालूम हो रही, नीचे वाले टुकड़े से बैल मालूम हो रहा। इसलिए हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह बैल बोले हैं। हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब और दूसरे बड़े उलमा जो है इसमें गाय का तर्जमा करें, खाली सैफुल्लाह साहब वगैरह। बहरहाल दोनों भी मुराद ले सकते। अब यहां पर गाय मुराद लेने की सूरत में इसका इश्काल जो होता है, उस इश्काल का जवाब दे दिया मैं कि गाय तो खेती बाड़ी का काम नहीं करती, ना बोले तो हमारे मुल्क में नहीं करती। जैसे हमारे मुसलमानों में औरतें काम नहीं करते, लेकिन गैरों में पूरा काम कौन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, सो है नहीं। तो वैसा हमारे पास नहीं काम कर रहे तो दूसरों के पास काम नहीं करना जरूरी नहीं है। तो ज़लूल के माने मेहनती जानवर, असल में ये जिल्लत से लिखना हुआ है लफ्ज, यानी जो जानवर आसानी से मिल जाता, जिसको आसानी से काम में लगा देते। तो मेहनती जानवर को ना लगा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनती जानवर जो जमीन को जोतता है, लकड़ियां बन को जमीन में खेती के लिए लंबे लाइना बांधते ना, ये काम अच्छा ताकतवर जानवर रहना पड़ता। कई को बोलते मट्टी में चलना एक बड़ी बात, उस पर से फिर वो बड़े बड़े लकड़ियां पीछे लगा लेके उसको जमीन में घसीटते हुए लेके जाना, गर्दन पे निशाना पड़ जाते, तो बहुत रिस्की काम हो, तो ताकतवर जानवर ही कर सकता। तो वैसा नहीं रहना, ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ा। और इसी तरह जानवर से काम लेने का एक तरीका क्या है बोले तो, पुराने जमाने में कुओं में से पानी निकालने के लिए क्या करते थे बोलते हो, कुएं में एक लकड़ी ऐसा सिस्टम लगा देते कि वो गाय को लकड़ी को बंद डाले, वो कुएं के अतराफ में गाय फिरती है तो कुएं में से पानी निकलता जा रहा, वो पानी सीधा खेते में भी जा रहा। तो वो वाला काम भी रिस्की वाले काम करने वाली ना हो, वला तस्किल हर्फ, और ना खेती को सैराब करने वाली हो, यानी उसको कुएं में लगाया भी ना गया हो, खेती बाड़ी में काम करने के लिए लगाया ना गया हो। अब ये दो कामा करे तो बदन पे निशाना पड़ते नहीं पड़ते, पड़ते। अब अल्लाह बोल रहे हैं मुसल्लमतुन, सही सालिम हो, क्या हो, सही सालिम हो, लाशियत फीहा, उसमें जर्रा बराबर धब्बा ना हो, उसमें जर्रा बराबर धब्बा ना हो। धब्बा किसको बोलते हैं, जिस्म के रंग से हटकर कोई रंग रहना, उसको क्या बोलते हैं, धब्बा। एक आदमी गोरा है, उस पर काला रंग है तो ये एक धब्बा है। काले आदमी के ऊपर कोई व्हाइट धब्बा आ गया, जैसे वो चट्टे रहते ना, सफेद चट्टे, तो ये इसको क्या बोलते हैं, धब्बा, क्योंकि चमड़े के रंग से हटकर क्या हुआ, एक रंग आया। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं उन्हें एकदम बच्ची भी नहीं, एकदम बुढ़ी भी नहीं, दरमियानी उम्र की, इंतहाई खूबसूरत पीले रंग की, और जो है ना खेती बाड़ी में ज्यादा काम करके हो, ना पानी पिला के हो खेतियों को, और बिल्कुल सही सलामत, जर्रा बराबर भी आयब उसके अंदर नहीं रहना, सला से ही सलामत रहना। जाहिर बात है इतने किस्म के शर्तां अगर लगाएंगे तो कितना होता। बकरीद में खाली 2 साल से बढ़कर हना जानवर बोले तो हमें देखते देखते परेशान हो जाते। कितने फोन आते कि मौलाना इसको दांता नहीं, इसको ये नहीं, उसको वो नहीं, इसकी दुम कट को है, उसका कान कट को है, बोल को है नहीं। हालांकि इस तरह के लाखों जानवर मिल जाते तो भी हमारे को ढूंढने में क्या होती, परेशानी होती। अब ये लोग जाको ढूंढे रहेंगे, कैसा ढूंढे होंगे सोचो। उस जमाने में कोई वाल्वो नहीं, ट्रेन नहीं, कहाँ जाको ढूंढे होंगे। ढूंढने के बाद चप्पला घिस गए। चुनाचे जलालैन में लिखा हुआ है कि ऐसी गाय मिलते ढूंढते ढूंढते थक गए, एक जगह मिली उनको, ऐसी गाय एक जगह मिली, और वो जिस आदमी के पास मिली वो बड़ा ही नेक फरमाबरदार, माँ बाप का बड़ा फरमाबरदार बच्चा था, उसके पास थी। अल्लाह उसे रोजी रोटी नवाजना चाह रहे थे। थी एक गई में क्या कमा लेता था उन्हें नहीं। अब आए उन्होंने आकर बोले कि अल्लाह ताला हमारे को बोली ऐसी ऐसी गई होना करते, ये गई तुम्हारे पास है, देव बोल को। ऐसा कभी नहीं बोलना सामने वाले के पास, ये व्यापार का ट्रिक है क्या। अगर सामने वाले को मालूम हो गया इन्हें इस चीज में इंटरेस्ट रख रहा बोल के, तो दूसरी चीजों का रेट गिरा डालता, इसका रेट बढ़ा डालता। क्या बोलता, होना बोलता वो लिख जाओ तुम्हें,
ये नहीं आता देखो बोल को, हमें उल्टा गेम खेलते, लेना रहता बैल, गाय का रेट पूछते, तब उन्हें क्या करता, गाय में इतना रेट इंटरेस्ट दिखाता, तुम्हें होना हो तो मुसाब ये 25,000 को बैल दे दो, अच्छी बात है दे लो। परेशान आदमी एक जना, तुम्हें मुफ्ती साहब कैसा व्यापार करे जी बोल को, हमें किताबुल बुयू पढ़ते भी पढ़ाते भी बोल। तो बहरहाल अब उसको जाके बोल डाले होंगे उन्होंने कि हमारे को अल्लाह मियाँ बोली ऐसी कहीं होना वैसी कहीं होना, दो बोल को। तो अब उन्हें जाहिर बात है खूबसूरत जानवर का रेट भी बढ़कर रहता नहीं, लोग बकरी के पीठ पर अल्लाह लिख को रहा तो लाखों में खरीदते उसको। एक हाफिज कुरान के सीने में पूरा कुरान है, उसे एक टाइम का खाना खिलाना पसंद नहीं। कई बोल तो बकरी की चमड़ी पर क्या है अल्लाह, इसके पूरे कुरान सीने में महफूज है, उसकी कोई कदर नहीं। ऐसी कौम को अल्लाह हिदायत नहीं देते। क्या बकरीद में करोड़ों रुपए रख के जानवर खरीदते, मगर उसी मस्जिद का इमाम जो ज़बा करने वाला है बेचारा वो फाकों से मर रहा है, मस्जिद का मौजिन है वो फाकों से मर रहा है, उसका कोई ख्याल नहीं करते। तो ये कौम ऐसा करने से कभी हिदायत नहीं पाती। तो बहरहाल इस तरह से जो है उनका हाल था। उन्होंने जाकर पूछे तो उन्हें बोला मैं देता नहीं, मैं देता नहीं। कई को बोलता तुम्हारी पूरी डिमांड इसके ऊपर ही है, अब ले को जाना है तुम्हारे को, क्या करना। तो उन्हें बोला ये जानवर को तुम्हें ज़बा करती तो ज़बा करने के बाद इसकी खाल भर को सुनना देना, इसकी खाल भर को सुनना देना। अल्लाह अकबर। जानवर 200-250 किलो का रहता नहीं रहता, आराम से 200-250 किलो का रहता, तो 200-250 किलो का सुनना। और फिर गाय का रेट अलग, इसमें गाय का रेट नहीं आया। गाय का रेट तो 3 दिनार था कहते, जलालैन में लिखा हुआ है। उसकी कीमत तो मामूली थी, मगर उन्हें क्या बोला, इसकी चमड़ी चूंकि पीली चमकदार है नहीं, इस वजह से ये अंदर से ही पीला कर डालो इसको बोल को। जैसे ऊपर से पीली चमकती थी, अंदर से भी सुन्ना दार को क्या करो, उसको पीला चमकदार कर को, अंदर का मेरे को दो, बाहर का तुम्हें लिख जाओ। तो बहरहाल इतनी मुसीबतों के साथ उन्होंने क्या करे, वो गाय को ज़बा करे। अब बहरहाल ऐसी गाय उनको एक ही जगह मिली, एक ही जगह गाय मिली। तो अब बोले खालू, सब बोले अल्लाह जीता बिल्हक, अब सही बात करे देखो तुम्हें, अब दुरुस्त बात करे। यानी अब ऐसी बात बोलती है जिससे अब को इत्मीनान हो गया। अब ऐसे कोई प्लान भी है नहीं, अब ऐसी गई है, 21 गई है, अब इसका कोई दूसरी इस तरह की बैल दुनिया में है नहीं। तो लिहाजा अब समझ में आ गया, इत्मीनान हो गया। अल्लाह जीता बिल्हक, अब तुम क्या करे, हक बात ले आए। यानी अब हमारे समझ में आ गया, अब क्या भी डाउट नहीं है। फज़बहूहा, चुनाचे उसको क्या किए, ज़बह किए। वमा कादू यफ़अलून, और वो करने के करीब भी नहीं थे। यानी अगर अल्लाह की मदद नहीं होती तो वो कर नहीं सकते थे। इंशाअल्लाह बोले बोल को बच गए, इंशाअल्लाह बोले बोल को बच गए, वरना तो अल्लाह मियाँ अभी शर्त लगाते उसमें, उसके बदन पर बाला नहीं रहना, उन्हें चल को नहीं रहना, उन्हें कहां से लेंगे भाई। तो बहरहाल परेशानी होती थी। तो अल्लाह बोल रहे हैं फज़बहुआ, कैसा की कर को ज़बा कर डाले। वमा कादू यफ़अलून, लेकिन वो करने के करीब नहीं थे। दूसरा मतलब इसका ये है कि असल में उनको मकसद क्या था, चोरी तो ये काम करा सो, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाको शिकायत कौन करे सो, जो कत्ल करा उन्हें क्या करा सो, शिकायत करा। अब उसे जान दिल लप लप पंबा मार ले रहा, क्या बा ऐसी गई मिल गई तो इस वक्त इतने सवाल करा सुने, अब वो बैल नहीं मिल रही, लो भाई हमारे क्या खातिल का पता नहीं होता, और को बचेंगे उनको। आखिर में वो बैल मिल गई। वमा कादू यफ़अलून, और वो करने के करीब नहीं थे। कई को बोलते करे तो क्या होती, नाम पकड़े आता बोल के। अब आगे वो वाकया जो पहले हुआ उसको अब बताया जा रहा, आगे वाकया यानी कत्ल का वाकया अब बयान कर रहे हैं, और कत्ल होने के बाद क्या हुआ था उसको पहले बयान कर दिए। एक वाकये के दो हिस्सों को अलग अलग बयान करने में दो अलग अलग नसीहतें मकसूद हैं। वईद क़तलतुम नफ्सन, और याद करो उस वक्त को जब तुमने एक आदमी को कत्ल कर दिया, जब तुमने एक आदमी को कत्ल कर दिया, एक मालदार कोई आदमी था उसको क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। फद्दारअतुम फीहा, तुमने उसके बारे में कत्ल का इल्जाम एक दूसरे पर डाला, उसके बारे में तुम एक दूसरे से झगड़ने लगे।
اس کے بارے میں کیا کرنے لگے؟ ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، یا نہیں بول تو ایک دوسرے پر قتل کا الزام ڈالنے لگے، یہ انہیں مارا تھا جی، انہیں مارا تھا، تو مارا رہیں گا، اس طرح سے کیا کرنے لگے؟ آپس میں ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے، جھگڑنے لگے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والے ہیں اس چیز کو جس کو تم چھپاتے تھے. اللہ ظاہر کرنے والے ہیں اس چیز کو جس کو تم چھپاتے تھے. تمہارے کو معلوم دل میں کون قتل کرا کی بول کو، مگر تمہیں اس کو کیا کر رہے تھے؟ چھپا رہے تھے، مگر جتلانے کے واسطے کہ ہمیں قتل کرو تو ہمیں کہیں کو آگے بڑھ کو بولتے بھائی، ہمیں فستو آگے بڑھ کو کون بولے سو، ہمیں ہمارے بارے میں ڈوٹ کرتی ہیں جی، دیوانت بھی تمہیں، میں مار کو رہا تو میں آگے بڑھتا ہوں، ایسا بولنے کے واسطے ضرورت رہتی ہے. ایسے ڈیڑھ ہوشیاریاں کرنے والے، مگر ڈیڑھ ہوشیاری آئے نقصان ہو گئی، الٹا پڑ گئی. تو واللہ مخرج، اللہ نکالنے والے ہیں ما کنتم تکتمون، اس چیز کو جس کو تم کیا کر رہے تھے؟ چھپا رہے تھے. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ وہ جب ذبح کر دیے، ذبح کر دینے کے بعد اللہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے بولے کہ اس گائے کا کوئی ایک بدن کا ٹکڑا، زبان یا پیر کا ٹکڑا کوئی بھی ایک نکال کے، وہ جو مقتول ہے جس کی لاش پڑی ہے اس کے بدن کو ٹچ کرو، اس کے بدن کو ٹچ کرو. ٹچ کرتے اٹھ کو بیٹھ جاتا انہیں، مردہ کیا ہوتا؟ اٹھ کے بیٹھ جاتا، بیٹھ کے کون اس کو مارے ان کا نام لیتا، پھر سویا تھا. ٹچ. فقلنا، چنانچہ ہم نے کہا اضربوہ، اس میت کو مارو، یعنی اس کو ٹچ کرو. دیکھو یہاں ضربہ کا معنی مارنا نہیں ہے بلکہ ٹچ کرنا. اس کو ٹچ کرو ببعضھا، اس گائے کے کسی حصے سے اس کو کیا کرو؟ ٹچ کرو. خالی ذرا لگائے تو معلوم ہو گیا. اب کیا ہوا؟ وہ اٹھا، انہیں گواہی دیا، وہ سب واقعہ نہیں ذکر کرے، ٹھیک ہے. چانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ آدمی زندہ ہوا اور زندہ ہو کر کیا کیا؟ فلاں فلاں 2 آدمیوں نے مجھے کیا کیا؟ قتل کیا، اور میراث کے واسطے میرے کو قتل کرے بول کے پھر مر گیا انہیں. تو یہ دنیا کا ایک پہلا واقعہ تھا جب مردہ زندہ ہوا. مردہ کیا ہوا؟ زندہ ہوا. اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو بتا دیے کہ جیسے دنیا میں اللہ ایک کو زندہ کرے، آخرت میں سب کو بھی زندہ کریں گے. تو بعض بعد الموت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرے. تو کذالک یحیی اللہ الموتى، ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اب دیکھو اللہ کے اس کام میں حکمت ہے نہیں، ڈائریکٹ وہاں بول ڈالتے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بیچ کے فلاں مارے بول کو، تو نے کہا تھا موسیٰ تمہارے کو میرے سے دشمنی اثر کا ہے، اس وجہ سے ہلو میرا نام ڈھگلتی ہیں بول کو، ایسا بول رہا تھا. اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام بھی بری ہو گئے. اور دوسرا کیا ہوا؟ بعض بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کا جو واقعہ ہے، مسئلہ ہے، وہ مسئلہ سب کے سامنے واضح ہو گیا. ارے بھائی ایک مردہ جو اتنے دن سے اس کی لاش بڑی، ظاہر بات ہے ویسی گئی، ان کو ایک دن میں مل کے رہتی کیا؟ نہیں، کتنا محنت کرنے کے بعد، اتنا سننا جمع کرنے کے بعد ان کو وہ ملی. اتنے دنوں تک جو مرا پڑا تھا وہ خالی گائے کے ٹچ کرنے سے کیسے زندہ ہوا؟ اب اس میں بھی کنیکشن سمجھ میں نہیں آ رہا. گائے کے ٹکڑے کو اس کو ٹچ کرنے سے کیسے زندہ ہوا؟ اللہ جو کسی بھی سبب کے محتاج نہیں ہے. اللہ آگ میں رکھ کر باغ بنا سکتے، آگ میں رکھ کر باغ بنا سکتے. اللہ تعالیٰ لنگڑے مچھر کو بیچ کر انسان کو موت دے سکتے. پرندوں کو بیچ کر اللہ تعالیٰ پوری طرح سے انسان کے جو سر سے کنکری نکل کر زمین میں دھس سکتی. اللہ تعالیٰ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جس سے جو کام لینا چاہیں لے سکتے ہیں. ہماری دنیا کی چیزوں میں جو بھی چیزیں، جو اسباب، جو تاثیر رکھتی ہیں، یہ تاثیر اللہ رکھا اس لیے رکھ رہے ہیں، ورنہ فی نفسی ان کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے. اللہ رکھا بول کے تاثیر ہے، ورنہ کوئی تاثیر نہیں ہے. تو یہی عقیدے کی بات ہم بتاتے نا کہ کسی چیز میں کچھ نہیں ہے، کرنے والے کون ہے؟ اللہ ہے. کذالک یحیی اللہ. تو بہرحال اللہ اس کو مارے. تب اس کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں کے اندر ایک رسم پڑ گئی، کہتے کیا بول کے کہ اگر کسی کا قتل ہوتا تو ایک گائے ذبح کرتے، وہ گائے کے خون میں ہاتھ لگاتے اور گائے کے خون سے ہاتھ دھوتے، وہ بولتے نہ میں اس کو قتل کیا نہ قتل کرنے والے کو جان رہا ہوں. اس طرح سے ایک رسم ان کے اندر پڑ گئی. بہرحال یہ گائے کا مسئلہ ان کے پاس بہت زیادہ مقدس تھا، مگر کئی موقعوں پر گائے کا ذبح کرنا ان سے ثابت ہے. آج بھی اسرائیل والے عجیب عجیب قسم کی گایوں کے ریسرچ میں ہیں، وہ
ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اس طرح کی کچھ گائیں ہمیں پکڑ کے ذبح کر دیے تو بیت المقدس فلسطین ہمارے قبضے میں آ جاتا بول کے. انشاءاللہ آتا نہیں جاتا. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے کیا کرتے ہیں, مردوں کو زندہ کرتے ہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, اور اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں, اور اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم سمجھ رکھو, تاکہ تم سمجھ سکو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بہت بڑا واقعہ پیش آیا. اس واقعے کے ذریعے سے باس بادل موت کا واقعہ اس میں الگ سے سمجھ میں آیا. اوپر والی قصے میں کیا بات سمجھ میں آئی کہ بے ضرورت کیا نہیں کرنا چاہیے, سوالات نہیں کرنا. اب دونوں باتوں کو ایک ساتھ بول دیتے تو آدمی قصہ سننے کی دلچسپی میں کیا کرتا, ایک ہی قصے کو, ایک ہی بات کو لیتا, دو الگ الگ سبق نہیں لے سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے قصے میں تھوڑی تبدیلی کر دی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے ضرورت فضول سوالات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. شریعت مطہرہ پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.